اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوبات کی اقسام، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دو منصوب پڑھیں گے جن کے اوپر نصب آتا ہے۔ ان میں سے پہلا منصوب ہے کانا کی خبر، دوسرا منصوب ہے انا کا اسم۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل خبر کانا واخواتیہا هو المسند بعد دخولیہا نحو کانا زید قائما وحکمہ کحکم خبر المبتدأ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائہا مع کونہ معرفۃ بخلاف خبر المبتدأ نحو کان القائم زید۔ اگلی فصل دیکھ لیں۔ اسم ان واخواتیہا هو المسند الیہ بعد دخولیہا نحو ان زیدا قائم۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر یہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کہ کانا زید قائما، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، مگر یہ کہ جائز ہے اس کے اسم پر مقدم کرنا خبر کو، باوجود اس کے کہ یہ معرفہ ہو، بخلاف مبتدا کی خبر کے، جیسے کہ کان القائم زید۔ اگلی فصل دیکھیں۔ ان اور اس کے اخوات کا اسم یہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کہ ان زیدا قائم۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات چل رہی ہے منصوبات کی، تو یہاں پر دو منصوبات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک منصوبات ہے اس میں کانا کی خبر، کانا اور اس کے اخوات کی خبر۔ کانا فعل ناقص ہے، اس کی جتنی اخوات ہیں، کانا سارا زلہ باتا اسبہ امسا ازہا زلہ باتا راہا وغیرہ وغیرہ، ان ساروں کی جو خبر ہے اس کے اوپر بھی نصب آتا ہے، کیونکہ ان کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن ان کی جو خبر ہے، ایک بات یہاں پر اور بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر، یعنی اس کے ساتھ جو دیگر ہیں کانا کی، ان کی اور ان کی ساروں کی خبر مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کہ کانا زید قائما، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ کس کا حکم؟ یہ جو کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے، اس کے احکامات وہی ہیں جو آپ نے مبتدا کی خبر کے احکامات پڑھ لیے ہیں، وہ ساری تفصیل آپ یہاں پر بھی جاری کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے وہاں پر پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، یہاں پر بھی وہی ہوگی کہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ خبر جملہ ہوتی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کی جو خبر ہے یہ بھی جملہ ہو سکتی ہے، جملہ اس میں بھی ہو سکتی ہے، جملہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے وغیرہ ذالک۔ ساری تفصیل وہی ہے جو وہاں پر آپ مبتدا کی خبر کے احکام پڑھ چکے ہیں۔ البتہ ایک حکم ایسا ہے جس میں فرق ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ خبر مبتدا پر مقدم کرنا یہ جائز ہے، یہاں پر بھی جائز ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مبتدا معرفہ ہو اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس صورت میں آپ خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں مقدم کر سکتے؟ اس لیے کہ جب آپ مقدم کریں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خبر کون سی ہے اور مبتدا کون سا ہے۔ تو وہاں پر چونکہ ایک اشتباہ کا خطرہ تھا، اس لیے خبر اور مبتدا دونوں معرفہ ہوں تو خبر مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ اشتباہ کا خطرہ یہاں پر نہیں ہے۔ کیوں خطرہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر فرق پتہ چل جائے گا اعراب کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے فرق پتہ چل جائے گا کانا کے ذریعے سے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر چونکہ خطرہ نہیں ہے، التباس کا خدشہ نہیں ہے، اس لیے اس کی خبر اس کے اسم پر باوجود اس کے کہ دونوں معرفہ ہوں مقدم ہو سکتے ہیں۔ یہ فرمایا وحکمہ، اس کا حکم۔ کس کا حکم؟ کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم۔ یہ خبر کی طرح لوٹ رہی ہے، جیسا کہ مبتدا کی خبر ہے اسی کے حکم کی طرح ہے، مگر یہ کہ جائز ہے مقدم کرنا اس کے اسماء پر۔ کس کو مقدم کرنا جائز ہے؟ اس کی خبر کو، کانا اور اس کے اخوات کی خبر کو اس کے اسماء پر، یعنی ان کانا اور اس کے اخوات کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، مع کونہ، باوجود اس کے۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس خبر کی طرف، باوجود اس خبر کے معرفہ ہونے کے، بخلاف مبتدا کی خبر کے، جیسا کہ کان القائم زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں قائم یہ معرفہ ہے الف لام داخل ہونے کی وجہ سے، اور زید یہ بھی معرفہ ہے، لیکن یہاں پر جو خبر ہے یہ اس کے اسم کے اوپر مقدم کی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہے کان اور اس کے اخوات کی۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں ان اور اس کے اخوات کا اسم۔ ان اور اس کے اخوات کا اسم یہ بھی منصوب ہوتا ہے، یہ بالکل اس کے برعکس ہے کان اور اس کے اخوات سے۔ وہاں پہ خبر منصوب ہوتی ہے، یہاں پر اسم منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مسند ہوتی ہے، یہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ فرمایا ان اور اس کے اخوات۔ ان اور اس کے اخوات کون سی ہیں؟ انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ باقی ساری اس کے اخوات ہیں۔ ان ساروں کا حکم ایک ہی ہے، ان کا اسم اس کے اوپر نصب آتا ہے، ان کی خبر اس کے اوپر رفع آتا ہے۔ تو یہ فرمایا ان اور اس کے اخوات کا اسم یہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ان زیدن قائم۔ یہاں پہ دیکھیں زیدن پر نصب ہے جو کہ یہ انا کے اسم ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے یہ دو منصوبات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔
Allah